روحانیت ہے کیا؟ روحانیت بول گیا اللہ روحانیت کے شہنشاہ. روحانیت ایسی انسان کو جب انسان کی روح پیاسی روح کو سکون ملتا ہے نا اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے اللہ کو پکار کے تو یقین وہ شخصیت روحانی مناظر دیکھتا ہے یہ روحانیت کے اعلیٰ مرتبے میں فائز و نجات ہے. یہ کیا روحانیت میں فائز ہے. جو شخصیت اللہ کی رحمتوں کی آمین ہے وہی ابھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو سرکاریاں اور منصب دیتا ہے. کیونکہ برے لوگ تو اپنی ایمانی طاقتیں ختم کر لیتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے بھی دور چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے احکامات ماننے کے لیے اپنے پاس پورا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کو جو مقامت ملتے ہیں اس لیے ملتی ہیں جو وہ بات کردار ہے. اور اللہ قرآن بھی پورا قرآن کردار کی بات کرتا ہے. جو قوم تباہ ہوئی وہ بد کردار ہوئی تمام اور مدل متقی ہدایت کی مفتیوں کے لیے ایک لفظ قرآن کے مفہوم کو بیان کروں پورے قرآن کو وہ ہدایت مفتیوں کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو لہٰذا ایک ظاہری دولت ہے ایک ایمان کی دولت ہے. ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کی جو رحمتوں کو ضائع نہیں کرتا انسان تو اللہ کی رحمتیں اس قدر اس پہ ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر روحانیت کے شہنشاہ بن جاتے ہیں. پھر ڈرامہ کر کیونکہ وہ بھٹکتے نہیں ہے نا تو اللہ مزید ان کو نوازتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی شخصیت ہے جو میری رحمتوں کی امین بن سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ بھی رحمتیں برساتا ہے اپنے بندوں پہ. تو وہ شخصیات جو اللہ کی رحمتوں کو ضائع نہیں کرتی گناہوں میں آلودہ ہو کر وہ شخصیات بڑی پاکوار ہوتی ہیں. پھر ایسے ہی شخصیات کو اللہ تعالیٰ بھی نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مسیحا بنا دیتا ہے. وہ جس کے لیے صداقت کے لیے مر مٹنے کی طرف پہلے وہ اپنے پیٹ کے خاتون میں جہاں پیدا کرے سبق بھی بھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کیا جائے گا کام اس سے دنیا کی امامت کا. یہ اقبال فرمان ہے. لہذا یہاں پہ جو روحانیت کے حوالے سے ہے جو اللہ تعالیٰ کا نائب کا تصور ہے یا مرد مومن کا تصور ہے وہ اسی وقت جسٹیفائی ہوئے گا فلفل ہوئے گا جب آپ کا سیلف کنٹرول ہوئے گا اور آپ اللہ کی راضی سے کریں گے اور اللہ کا ادب آپ کو نہیں ہوگا. یہ نہیں وہ فاتح عالم کی گزارش تجھے کیا بتاؤں تیری سر. اس لیے اقبال فرما رہے ہیں ایک شخص اگر اللہ کے راستے سے پرے جاتا ہے احکام سے تو اٹ مینس وہ ڈیویشن آگی جو اللہ نے معیار پیدا کیا ہے بنایا ہے وہ اس سے پرے جا رہا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ اللہ کے احکام سے جو شخص پرے جا رہا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے بھی پرے جا رہا ہے. اللہ کی رحمتوں سے بھی پرے جا رہا ہے تو اس کا مطلب مرد مومن کے تصور سے بھی پرے جا رہا ہے. پھر مرد مومن کے تصور سے پرے جا رہا ہے تو پھر وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کر سکتا کہ وہ اس سے تذکیر کائنات کا جذبہ اس کے دل میں ہو سرکار کا مشن اس کے دل میں. صحابہ رسول کی جیسے سرکار نے تربیت کی اور جیسے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اپنے خواہشات نفس کی قربانی کی جانباز سب کچھ قربان کر دیا تو اقبال کو کہتے ہیں عقل و دل ملا کر مرشد عشق آنکھ شہزادی متدار تصورات. تو یہ بھی جذبے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کی ذات کا جذبے دیتے ہیں مرد مومن کو کہ وہ کائنات کو فتح کرنے کے لیے نکل جائے. جہاں میں اہل ایمان سوتے خشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے. تو یہ اقبال فرما رہے ہیں. سورج کی مانند اردو الغازی کا میں ڈرامہ دیکھتا ہوں تو اس میں کہتا ہے کہ سورج میرا پرچم اور آسمان جو ہے وہ میرا سورج میرا پرچم اور آسمان میرا خیمہ ہو. اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتے یعنی کہ اس کو بھی تسخیر کائنات کا جذبہ اس میں تھا جو اس کا ڈائلگ تھا جو اس کا نعرہ تھا یا اس کا جو دعا تھی نکلتی اور وہ کیسے یہ جد و جہد کر کے 3 برے اعظموں تک 600 سال حکومت قائم کی ترکوں نے. یہ بھی نظر آتا ہے. تو اللہ پھر جذبے بھی دیتا ہے. آج جذبے کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ کی رحمتوں کی امید ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو جذبے دے گا جو پاک صاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ کائنات چھپاتی نہیں وجود
ذرا اپنا ذرہ ذرہ میں ہے شوقے ذرہ ذرہ میں ہے شوقے یہ بات شیر میں بھول گئے بعض اشکارا اس طرح کہے یا میں بند اپنا بولوں ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ تڑپ تڑپ کے بتا رہا ہے اپنے آپ کو لہٰذا یہ جو انسان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے نا تو وہی روحانی کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ اگر ہم اس کنسیپٹ میں چلیں گے نا تو کہ اب ایک بندہ وعدے کر رہا ہے کہ بار بار اپنی بات سے مکر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یا اس کی باتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے یا اس میں ردم نہیں ہے یا اس کی باتیں جو ہے منتشر طور پہ تو آپ کیا کریں گے بھٹکا ہوا بہکا بے جاہل اس طرح ایک انسان بار بار اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہے تو برائیاں بھی جان بوجھ کے کر رہا ہے جانے میں برائی اور جان بوجھ کے برائی کرنے میں بہت فرق ہے جو جان بوجھ کے برائی کرتے ہیں وہ منافقین میں شمار کے ایک نظر میں ہوتے ہیں کیونکہ میں جان بوجھ کے جھوٹ بولوں گا تو میں منافق ہوں میں اللہ سے یاد کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں سچ بولوں گا تو میں جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو بیوقوف نہ ہو تو یعنی کہ اللہ کا مجھے ادب نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنی جان کو شدید دیتے ہیں اسی طرح میں حرام کھاؤں گا تو پھر کیا ہوگا اس طرح مختلف گناہ جب میں کروں گا تو پھر کیا ہوگا تو یہ چیزیں لہٰذا ادھر تو اللہ تعالیٰ تو صاف نسخوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کے خلوص کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے ہدایت بھی اس کو ملتی ہے جو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کون واقعی حقیقی معنوں میں میرے احکامات پہ عمل پیرا ہو رہا ہے اور کون جو ہے وہ مفروضے کر رہا ہے اس وجہ سے نہیں میں نیک بن سکا یہ وجہ ہو گئی میرے سے یہ غلطی ہو گئی یہ مفروض آتے ہیں اور کس کو صحیح معنوں میں کوشش کر کے اس کی بارگاہ تک پہنچا بعض ایسے ہوتے ہیں اب دیکھیں کپڑے صاف کا الگ کہتا ہے اور انسان اگر مسافت طے کر رہا ہے کسی وجہ سے اس کے کپڑے گندے ہو گئے تو بندہ کپڑے بدل کے صاف بھی پہن سکتا ہے مگر دل ہے تو اسی طرح دل ہے دل کو صاف کرنے کے لیے تو انسان کو گناہوں سے چھٹکارا لے گا تو انسان کا دل صاف نہیں ہوگا تو دل کا غنی ہونا جس کے مدد سے کہا ہے کہ اصل تو یہی ہے نا کامیاب اسی کے لیے کہ معنوں میں جو دل کا غنی ہے اس طرح کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ دل کا غنی جو ہے نا وہی قسمت انسان ہے تو لہٰذا دل کا غنی کیسے ہوگا جب بندہ برائیوں سے پرے چلے جاتا ہے تو اتنا اولیاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی اس کی طرف ہم خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ دل کے غنی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے غنی ہوتے ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں بلکہ وہ تو دنیا کو اچھائی کی طرف لے رہے آ رہے ہوتے ہیں ایک چشمہ جس سے پانی نکل رہا ہے اگر وہی گندا ہوئے گا تو وہ دوسرے کیسے سراغ دے گا اسی طرح ایک شخص کسی کو ہدایت کی طرف اگر لے کے آنا چاہتا ہے تو وہ پہلے پیکے ہاتھوں میں جہاں پہ رکھتے ہیں اگر وہی بڑھتی ہوئی کی شخصیت تو کیسے لوگ اچھائی کی قبول کریں گے اور اچھائی کی طرف آئیں گے اس لیے پہلے وہ شخصیت تو شیطانی خطوں کو شیطانی کے چالوں کو سمجھ والی ہوتی ہے وہ باقیدار شخصیت بھی لوگوں کو بدل سکتی ہے ورنہ کافی پیسے تو دنیا نہیں ملیں گی یا لوگ نہیں قبول کریں گے نا بعد میں کسی نہیں آئے گی تو لہٰذا وہ پہلے خود صوفیہ کی دنیا بدلی وہ کچھ کہتے بھی نہیں تو اگر بولتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا جو کہتے پتھر پہ لکیر ہوتی تھی ان کے پاس اور ان کی باتیں بھی دل میں گھر کرتی تھی وہ بڑی بڑی لمبی تقریریں وہ نہیں کرتے تھے وہ نصیحت امیز چند باتیں ان کے لیے ان کے مریدن کی کافی ہوتی تھی کیونکہ ان کو بھی خدا کی ذات نزدیک نظر آ رہی ہے ان کو بھی پتا تھا کہ اگر ذرا بھی ان کی بارگاہ سے درگاہ سے اٹھ جائیں گے ہم بڑھ جائیں گے اشتہان ہمیں چھوڑے گا ہم صبح ہو گئے باہر ہو جائیں گے اور ہمیں کہیں بھی اپنے امن میں لہٰذا اسی لیے صوفیہ امن کے سفیر ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جو جانشین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیروکار ہیں جو حقیقی معنی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات لیتے ہیں وہ امن کے سفیر ہوتے ہیں اور ظالموں کو نشانی کی طرف بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر نفرت کرتے ہیں ان کا پیچن نہیں ہوتا ظالموں کے ساتھ وہ گروہ کو پسند نہیں کرتے مگر ہدایت کے لیے وہ ہر وقت کوشاں ہوتے ہیں تاکہ اچھائی پر مان چڑھے اور گروہ کی نحوست اور بد کے تعلق کی وجہ سے معاشرے میں جو تباہیاں آتی ہیں اس سے کم کیا جا سکے اور لوگوں کی آسانیت آتی ہے ہم نے ہم سے جلد سے خدا کی امید ہے آپ کو روحانی حوالے سے کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں جو ہماری روحانی بڑھتی ہے اور ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے تنہا ہندوستان چلے گئے اور نائب رسول کے لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ
آپ ہندوستان سے جو کیسے ان کو مارنے کی سازشیں کی گئی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور کیسے اب پرتھوی راج چوہان کے دور کا خاتمہ یہ بھی نظر آتا ہے. نظام الدین اولیا سے 4 بار چلتے تھے. اب صوفیہ سے ہمیشہ اب داتا صاحب رائے راجو ان میں جو ہے وہ داتا صاحب سے مستفید ہو گئے، فیضیاب ہو گئے، اور وہ شاید ہندی بن گئے. تو یہ ہے کہ صوفیہ نے یہاں تو اپنے وقت کے متکبرین کو پچھاڑ دیا، نہ ان کو وہ تباہ و برباد ہو گئے کیونکہ انہوں نے مقابلہ بازی کر لی. اور یہ تو ہوتا ہے اگر سے کہ اچھے لوگوں سے بد کردار منافق جاہل اور خواہشات نفس کا شکار لوگ ہمیشہ ٹکرائیں گے، اور اگر جو سچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کر دیتا ہے. اور بعض کا تو اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت کے منصب بھی فائز کر دیتے ہیں. یہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں. انبیاء کو لوگوں نے تکلیف پہنچائی، وہ بھی شہید کیے گئے، جن کا ذکر ملتا ہے قرآن میں. تو لہٰذا یہ روحانیت کے مقام پہ جو فائز ہو جاتا ہے نا شخص، اس کی زندگی میں خلا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ رب کا نبوت بہت مضبوط ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر قوموں کے لیے موت ہے، قوموں کے لیے موت ہے، خود سے جدائی ہو صاحب مرکز تو خود ہی خود جدائی پھر بھی ایک بات کروا ہے. دوسرا شیخ خود ہو گیا، انہوں نے بہترین آتا. میرا کام یہ نہیں ہے میں ادھر ثابت کروں کہ مجھے شعر بڑے اچھے آتے ہیں، مگر میں ان کے مفہوم بیان کرنے کے لیے میں تھوڑا سا شیخ کا حوالہ دے دیتا ہوں. اب میں آپ سے ادھر سے خدا کی بچیں اس چیز سے کہ آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں، آپ پڑھتے ہیں اور غلط نظریات میں نہ بن سکیں. ایکوریسی ہی میل ہوتی ہے اللہ کے ہاں. اور اگر رشتوں کا بھی یہی حوال ہے